بات شروع ہوئی تھی ناسخ و منسوخ سے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو انیشیٹ ہوا ہے، یہ انیشیٹ یہیں سے ہوا ہے کہ جب دکانداری انہوں نے قائم کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے چھوٹے پڑ جائیں، ہمارے بارے میں یہ سوچیں کیسے لوگ، تو ان کے نہیں معلوم۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج کے زمانے کے اندر بھی کئی عالم جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ صرف اسی گمان کے اوپر کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، کئی بکواسیں اللہ تعالیٰ کے اوپر گھڑ دیتے ہیں۔ ان کو میں بکواس ہی کہوں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تم ہرگز یہ بات مت کہنا، یہ تمہاری زبانیں تمہیں بتاتی ہیں، یہ تمہاری زبانوں کا وصف ہے، خصوصیات ہے تمہاری زبانوں کی، جھوٹ۔ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ حلال و حرام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناسخ ہے یہ چیز منسوخ ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام میں کتنا وسعت دی ہے انسان کو۔ یہ کام نہیں کرو یہ حرام ہے، یہ کام کر لو یہ حلال ہے۔ مذاہب کے اندر بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، میوزک نہیں سنو گے آپ، حرام ہے۔ بھائی کس نے حرام کیا ہے؟ کون ہے حرام کہنے والا؟ اور کس نے اتھارٹی دی کسی کو حرام کہنے کی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ جگہ فرماتا ہے قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ تو ذرا میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم پہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ کس سے بتائے گا؟ یہ رسول بتائے گا۔ کس سے بتائے گا؟ رسالت سے بتائے گا، خود سے نہیں بتائے گا اپنی طرف سے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا بھی جس میں اختلاف ہے تو اس کا حکم کس کی طرف ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہ اللہ میرا رب ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں خود اس کی طرف توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، مجھے خود جب معاملات پیش آتے ہیں تو میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور تم میرے نام لے کے کھڑے جا رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ میوزک کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چیز گنگنائی جاتی ہے وہ گانا ہوتی ہے، جو چیز گنگنائی جاتی ہے اس کو گانا کہتے ہیں۔ تم جو اذان میں گنگنا رہے ہو یہ کیا ہے؟ تم جو قرآن کو لہک لہک کے پڑھ رہے ہو، بڑے جھوم رہے ہو، اس کو پڑھ پڑھ کے، قانون کو پڑھ کے جھوما جاتا ہے۔ ابھی جو لاز آپ کی ریاست نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی شخص ان کو پڑھ پڑھ کے ان کو ذرا طرز سے پڑھنا شروع کر دے، جھومنا شروع کر دے، تو آپ اس کا مذاق ہی اڑائیں گے، بولیں گے بھائی اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، اس کی دماغی حالت درست کروانے کے لیے علاج کی ضرورت ہے اس کو۔ جو قرآن کی قراتیں بنائی ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مذاہب کے اندر جذبات کو بیڑیاں سے جکڑا جاتا ہے۔ جب آپ چیزوں کو جکڑ دیں گے وہ اپنے راستے دوسری جگہ سے بنانے کی کوشش کریں گی، وہ اپنے راستے دوسری جگہ سے بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک جگہ پہ کسی چیز کو بند کر دیں، کسی پانی کو بند کر دیں، وہ راستہ بنانے کی کوشش کرے گا اپنا، کیونکہ اس کو باہر نکلنا ہے۔ آپ جب جذبات کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ کہیں سے تو باہر نکلے گا، وہ پھر یہاں سے باہر نکلتا ہے۔ اس کو پسند ہے گنگنانا، اس کو پسند ہے میوزک سننا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اب ہیرے بہانے تلاش کرنا شروع کر دے گا، وہ قوالیاں لے آئے گا میدان میں، ایسا نہیں تو ایسا صحیح، کیونکہ اس کا بھی نفس چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر سرور پیدا کرے، وہ قوالیاں لے آئے گا، قوالیوں میں جھومے گا۔ میوزک تو ہے اس کے اندر نا، میوزک تو ہے نا اس کے اندر، وہ دف لے آئے گا، پھر کیسے بچیں گے؟ وہ تمہاری روایتوں میں گھس کر دف کو ثابت کر دے گا۔ تم گانے کو حرام قرار دو گے، وہ غنا کہہ دے گا، قرآن کو کہہ دے گا غنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس منا من لم یتغن القرآن، بلکہ شروع یہاں سے ہوئی ہے، من لم یتغن القرآن فلیس منا، جو قرآن کو گانے کی طرح گاتا نہیں ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ آپ مولوی سے جا کے پوچھے حرام کیا ہے، وہ کہے گانا حرام ہے۔ گانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غنا کہتے ہیں، غنا، غنا کہتے ہیں گانے کو عربی زبان کے اندر۔
سنیے گا دوبارہ. آپ مولوی سے جا کے پوچھیں گانا حرام, بولے ہاں حرام ہے. گانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غنا. غنا حرام ہے؟ بولے ہاں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے لیس من لم یتغن القرآن, جس نے قرآن کا غنا نہیں کیا فلیس منا. تو غنا کا جواز تو آپ نے قرآن کے ذریعے دے دیا, اور جو چیز اس میں حلال ہے تو اس کا حرام ہونے کا جواز کیسے بنتا ہے؟ جس نے قرآن کو گا گا کے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ آپ کی روایتوں میں گھس کے آپ کے ساتھ ثابت کر دیں گے, کیونکہ جذبات کو آپ کب تک ماریں گے, وہ کہیں سے نکلیں گے. میوزک کو حرام کرا دیتے ہیں نا, میوزک کو حرام کہتے ہیں میوزک حرام ہے. وہ آپ کی روایت میں گھس کے آپ کو 10 ثابت کر دیں گے. پھر یہاں پر ڈفرینشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, بولتے دف ون سائیڈڈ ڈرم. ایک کتاب پڑھا تھا, کس کے اوپر تھی؟ آلات الطرب, کہ طرب کے جو آلات ہیں وہ سارے حرام ہیں. طرب. اب طرب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو وائبریٹ کر دینا, بجانا. میں ابھی یہاں پر شیشے کو بجانا شروع کر دوں, یہ طرب ہے. طرب جس کو طرب کہہ رہے ہیں. حرام کیا ہے؟ طرب. اور دف کیا ہے؟ اعلنو نکاح. صحیح ترمذی کی بات پڑھ رہا ہوں, نکاح کا اعلان کرو, نکاح کا اعلان کرو. اور کیا ہے آگے؟ اذف الدف, دف کو بجایا کرو. یعنی کہ نکاح کے موقع پر کیا کیا کرو؟ دف کو بجایا کرو, میوزک کا اہتمام کیا کرو. میں اگر اس کو ایسے آج کی زبان میں میوزک کا اہتمام کیا کرو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس سے نکاح کا اعلان ہوتا ہے, ترمذی کی روایت ہے. تو آپ کی روایات میں گھس کر وہ اپنے جذبات کو ثابت کریں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں نا میوزک کے دوسرے ذرائع پیش کر دیتے ہیں. اب وہ دف, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میوزک حرام ہے تو یہ دف بھی میوزک ہی ہے. اس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں میوزک سے؟ وہ کہتے ہیں یہ میوزک تھوڑی ہے. میوزک وہ ہے جو دوسری وہ ڈیجیٹل میوزک آ گیا نا آج کل, وہ ڈرم وغم جو ہے, تو بھائی میوزک ہی ہے, ڈرم سے بجاؤ. کچھ لوگ جو ہیں وہ شیشے سے بجانا شروع کر دیتے ہیں, گلاس سے, تو وہ میوزک نہیں کہو گے آپ اس کو. اس سے پورے گانے چل رہے ہوتے ہیں, منہ سے نکال لیتے ہیں. تو بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ آپ کو اپنے جذبات کو جب بند کر لیتے ہیں تو جذبات پھر بہہ کے باہر نکلتے ہیں, کیونکہ جذبات کو مار نہیں سکتے. بھوک کو مار سکتے ہیں, بھوک کو مار سکتے ہیں, تو یہ نفس کی بھوک ہے. یہ جذبات جو ہیں یہ آپ کے چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے, سرور حاصل ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر حرام نہیں کیا تو آپ اس چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے. اللہ نے اس کو جھوٹ سے شمار کیا ہے. جو کہتے ہیں نا ھذا حلال و ھذا حرام, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس کی انشاءاللہ اتنی بڑی تفصیلیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہمارے ہاں کئی چیزیں جو کھانے والی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا, اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اور پھر بیچ میں نہ نکالتے ہیں, کہتے ہیں یہ طبعی ہے. اور بھائی طبعی کی چیز ہے, آپ کی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کھائیں کھائیں. اچھا طبعی کے وہ لوگ جو نا تکراہات میں مشہور ہے, وہ طبعی یہی ہے. اب بھائی طبعی تمہیں پتہ طبعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے. تو میں اصل میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اپنی دکانداریاں ہیں. ان دکانداریوں کے اندر انہوں نے اپنے رتبے کو گھٹانے سے بچانے کے لیے قرآن کو اس کی بھینٹ چڑھایا, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اختلافی کتاب ثابت کیا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کمزور اور بھول چوک ثابت کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خطاؤں سے پاک نہیں ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیا حکم دیا اور بعد میں کیا حکم دیا. اور جب وہ دونوں احکام نازل کر دیتا ہے تو انسانوں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ان دونوں احکام پہ عمل کرے تو کرے کیسے؟ بیچاری ہے, معصوم ہے, مجبور ہے, اب کیا کرے؟ تو ہم میں سے انسانوں میں سے ایک گروہ جس کو بڑا اونچا اور فائز سمجھا جاتا ہے, جس کو علم کا مینار سمجھا جاتا ہے, جس کو انبیاء کا وارث سمجھا جاتا ہے, وہ پھر میدان میں آ کے کھڑی ہوتی ہے.
اور پھر اپنے بڑے اونچے فہم سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ غلطیاں کرتا ہے اور اللہ اختلافی کتاب ثابت کرتا ہے، اپنے اتنے اونچے فہم سے ثابت کرتی ہے اللہ کی غلطیاں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے اونچا ثابت کرتی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم ہیں جو اختلاف کو رفع کرنے والے، ختم کرنے والے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے والے ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ آج کے زمانے میں نہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اونچا کر کے انسانیت کو لوگوں نے آگے پہنچایا ہے۔ اللہ کی ذات سے اونچا کر کے لوگوں نے انسانوں کو دکھایا ہے جو انہی میں سے انسان تھے، انہی کے جیسے تھے، انہی کی طرح کھاتے تھے، انہی کی طرح چلتے تھے، انہوں نے اللہ سے زیادہ بڑھا کے دکھایا ہے ان کو۔ تو ہمارے یہاں بھی دوسرے طرز کو اپنایا گیا ہے جس کے بارے میں قرآن میں کوئی تنبیہ نہیں آئی تھی۔ دوسرے پیرائے سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کی شخصیات کو بلند و بالا کے ثابت کیا ہے۔ آگے آیت پڑھ دوں، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمہاری یہ باتیں بالکل بیکار ہیں اگر تم یہ باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں چنتا ہے ہمارے علاوہ، اللہ تعالیٰ احکام کیوں تبدیل کر کے دیتا ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے اس کی جو ملکیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس حکم کی ضرورت ہے اور یہ زمانہ کس حکم کا متحمل ہے۔ وہ تم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ تم اس زمانے کے اعتبار سے پورا نہ کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں سہولت لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں انشاءاللہ اس کو رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 106 تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی آیت سے، مانسخ والی آیت سے آگے ہم لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔